بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں پارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ سورہ کہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل، اور 17ویں پارے کا پہلا پاؤ پڑھا جائے گا، یعنی سورہ انبیاء کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا۔ کل ہم گفتگو عرض کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں وہاں پر ایک بندہ ہے، تو جا کے اس سے علم حاصل کریں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے، وہاں خضر علیہ السلام تھے، تو وہاں خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے علم سکھائیں۔ خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں میرے ساتھ رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ جی کہ آپ کے پاس نا شریعت کے علوم کا علم ہے، اور میرے پاس جو علم ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ تکوینی امور کا علم تھا۔ تکوینی امور سے مطلب کائنات میں کیا چل رہا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس نے مرنا ہے، کہاں پر بارش ہونی ہے، اس کا تو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو فیلڈ الگ الگ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر وہ لمبا واقعہ، چلتے چلتے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ٹھیک ٹھاک کشتی سی، اسے تختی نکالے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ خیر اس کے بعد چلتے چلتے ایک لڑکا تھا خوبصورت، ٹھیک ہے، کھیل رہے تھے، اس کو پکڑ کے نا قتل کر دیا، گردنیں اڑا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس گئے، وہاں پہ ان سے کہا کچھ کھلاؤ پلاؤ، بھوک لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جاؤ، تو وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، ٹھیڑی تھی، خضر علیہ السلام نے نا اس دیوار کو ٹھیک کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے فریز کو ان کو ٹھیک کر دے، کچھ پیسے لینے چاہیے تھے، انہوں نے ہمیں کھلایا تک کچھ نہیں، پوچھا بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب جدائیگی آگے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور رہ بھی نہیں سکتے تھے، بس موسیٰ علیہ السلام نہیں رہ سکتے بظاہر، تو وہ جو لگ رہے تھے وہ تو پٹی سیدھے کام تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ الگ، وہ فیلڈ الگ تھی، فیلڈ الگ۔ پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ میں نے اس لیے کیا، جو میں نے کشتی سے تختی نکالی ہوئی اس لیے کہ وہ بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، جو اچھی لگتی تھی وہ پکڑتا تھا، تو یہ بیچارے جو تھے کشتی چلانے غریب لوگ تھے، تو ان کی کشتی بچانے کے لیے کہ ان سے کشتی نہ چھین لے، یہ میں نے تختے نکالے، اور انشاءاللہ اس میں پانی نہیں جائے گا۔ اللہ کرم وہ ایسے ہی ہوا۔ اچھا جی لڑکا کیوں قتل کیا؟ وہ لڑکا اس نے نافرمان بڑا ہونا تھا، اس کے والدین نیک تھے، تو ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کے نافرمان، وہ والدین کو بھی نافرمانی پہ لگائے، اس لیے قتل کر دی۔ اب دیکھو شریعت کا علم تو نہیں ہے، یہ تو فیلڈ ہی الگ ہے نا، تو اس لیے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، تو اگر وہ گر جاتے تو خزانہ نکل آتا تو لوگ لے لیتے، تو اس لیے اس کو میں نے سیدھا کر دیا۔ اچھا اس کے بعد میں نے آپ سے سوال عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ 3 سوال کرنے، تو 2 کا جواب تو گزر چکا۔ تیسرا سوال کہ ذوالقرنین جن کا نام سکندر بتایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ 2 مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اور ذوالقرنین۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا۔ ذوالقرنین جو ہے نا، یہ جو خضر علیہ السلام، ابھی ہم نے جن کا تذکرہ کیا نا موسیٰ علیہ، یہ خضر علیہ السلام ذوالقرنین کے وزیر تھے، ذوالقرنین اصل بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے 3 اسفار کا ذکر ہے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، اور ایک کا پتہ نہیں کس طرف، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن شمال کی جانب بتایا لگتا ہے۔ پھر یاجوج و ماجوج جو ہے نا، ان کے لیے دیوار بناتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قیامت نہیں آ سکتی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے، تو ان 10 نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے، کہ وہ نکلیں گے اور ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے۔ وہ روز کوشش کرتے ہیں دیوار پھلانگ کرنے کی، لیکن انشاءاللہ کہتے نہیں ہیں، کوشش کر کے صبح جب ہوتے پھر ادھر ہی ہوتے جدھر ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے جا کے جو ہے نا اگلی سورہ مریم میں، اس میں زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، اور حضرت اچھا پھر اللہ تعالیٰ اولاد دیتے یحییٰ علیہ السلام، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اسی صورت میں ایک آیت میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، کتنا بڑا اعزاز، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے۔ اچھا اس کے بعد مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر بیت اللحم ایک جگہ ہے۔ حضرت مریم تو ادھر رہتی تھی نا مسجد اقصیٰ میں پہلے عرض کر چکا ہوں،
پھر جب وہ درد ذہن شروع ہو گیا تو ادھر چلے گئی سائڈ پہ الگ تلگ ہو کے. تو بیت اللہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مسجد اقصی ہے نا یہی ہے یہودیوں کا قبلہ، عیسائیوں کا قبلہ یہ نہیں ہے. عیسائیوں کا قبلہ اصل میں بیت الرحم ہے، لیکن وہ 8 میل کے فاصلے پر ہے. اصل قبلہ ان کا یہ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے جب وہاں سے گزر رہے تھے نا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے، تو اترے وہاں پر نفل بھی پڑے 2. تو اس کا ذکر ہے. پھر آگے جا کے جو ہے نا وہ سورہ طٰہٰ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور پھر سامری کا واقعہ، سامری کہ وہ جو ہے نا سامری نے وہ جو زیورات تھے وہ زیورات لیے بنی اسرائیل سے، اور پھر ان سے ایک بچڑا سا بنا ہے، زیورات سے بچڑا بنایا. پھر وہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا تھا کہ وہ اترے تھے فرعون کو غرق کرتے وقت، تو جہاں پر وہ قدم رکھتا تھا نا وہ گھوڑا، وہاں پر زندگی کے اثرات پیدا ہو جاتے تھے. تو سامری نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور بچڑا سا بنایا، جب اس میں ڈالتا تھا تو اس سے گائے کی آواز سے نکلتی تھی. تو بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اصل معبود تو یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اس میں کہیں اور چلے گئے، تو ان کی عبادت کی. پھر اس کا واقعہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سے کہا کہ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ویسے ملے گی، دنیا میں تیرے سزا یہ ہے کہ تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کو بخار شروع ہو جاتا تھا. تو وہ جو بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ بھاگتا ہوتا تھا، جنگلے میں رہتا تھا. اور ڈونٹ ٹچ میں کوئی کسی کو قریب چھوڑتا نہیں تھا، ورنہ تیز قسم کا بخار ہو جاتا تھا. آخرت میں جو سزا ہے وہ ہے. پھر آگے 7ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے. انبیاء میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا کہ اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سب سے درست فرما لیجیے.